بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، آج ہم اللہ کی عطا کردہ توفیق سے 22ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، اس پارے کے شروع میں ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کا مقام امتیازی ہے، سو تقوی اختیار کرو، غیر محرم مردوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرو اور ضرورت کے مطابق بات کرو، اپنے گھروں پر رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کرو، نماز اور زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہو، اور جو ایسا کریں گی تو ان کو دوہرا اجر ملے گا اور ان کے لیے آخرت میں عزت کی روزی کا اہتمام ہے۔ اسی مقام پر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوید ہے کہ اللہ ان سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور انہیں خوب پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے۔ سامعین محترم، مفسرین کے مطابق اس آیت تطہیر کا مصداق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت علی اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ساتھ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن بھی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اہل بیت کا بیوی پر بھی اطلاق کیا گیا ہے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 35 میں مومن مردوں اور عورتوں کی مشترکہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اطاعت شعار ہیں، صداقت شعار ہیں، پیکر صبر و رضا ہیں، اور ان کے دل اللہ کے حضور عجز و تواضع کے خوگر ہیں۔ وہ صدقات دینے والے ہیں، روزے دار ہیں، اپنی حیا اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 37 سے یہ مسئلہ بیان ہوا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا، اور اس کی متعلقہ بیوی سے نکاح میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی معیوب بات ہے۔ آیت نمبر 46 میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم ترین اعزاز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری نبی اور رسول بنایا، اور خاتم النبیین ہونا آپ کے مقام فضیلت میں بیان ہوا۔ آیت نمبر 44 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی صفات کا ذکر ہے کہ آپ کو شاہد، مبشر یعنی رحمت الہی کی بشارت دینے والا، نذیر یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، اذن الہی سے دعوت حق دینے کا، اور سراج منیر یعنی روشن کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ آیت نمبر 53 سے آداب بارگاہ نبوت بیان ہوئی کہ اجازت کے بغیر نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، دعوت طعام ہو تو کھانا کھا کر منتشر ہو جاؤ، نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، نبی کی بیویوں سے آپ کی رحلت کے بعد دائمی طور پر مسلمانوں کا نکاح ممنوع ہے، اور اپنے کسی بھی عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ آیت نمبر 56 شان رسالت میں عظیم ترین آیت ہے۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اے اہل ایمان تم بھی ان پر درود پڑھو اور کثرت سے سلام بھیجو۔ سامعین محترم، مفسرین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ علی الرسول کے کئی معنی بتائے ہیں، لیکن جو معنی آپ کے شایان شان ہے
وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطا کرنا۔ آیت نمبر 57 میں بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 59 میں مؤمنات خواتین کے پردے کا حکم ہے، یعنی ایسی چادر اوڑھنا جس سے کامل ستر حاصل ہو جائے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 60 میں منافقین اور فاسقین جن کے دلوں میں عداوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روگ ہے، اور مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انہیں مدینے میں رہنے نہیں دیا جائے گا، اور یہ لوگ لعنتی ہیں، اور جہاں بھی پائے جائیں انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے۔ آیت نمبر 67 میں بتایا کہ فسق و فجور اور گمراہی کو اختیار کرنے والے اور ان کے لیڈر قیامت کے دن ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بنیں گے۔ آیت نمبر 70 سے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے، سیدھی اور کھری بات کرنے اور اپنے اعمال کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان اعمال کی جزا گناہوں کی مغفرت اور بڑی کامیابی بتائی گئی ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں سے سورہ سبا کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 9 میں دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبرتناک عذاب کی وعید ہے۔ آیت نمبر 10 سے حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ انہیں فضیلت دی، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا اور وہ زرہیں بناتے تھے اور باندھنے کے لیے ان میں کڑیاں ڈالتے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ ہوا ان کے تخت کو تیز رفتاری سے اڑا کر لے جاتی، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ کے اذن سے جنات ان کے احکام کو بجا لانے کے پابند تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بڑے بڑے قلعے اور ٹاور، مجسمے اور حوضوں کے برابر ٹب اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آل داؤد شکر کرو، اور میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں۔ ذریعہ اسنا کے جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تعمیرات میں مصروف تھے، تو وہ ایک بلوری کیبن میں تشریف فرما ہوئے، اور اس دوران قضائے الہی سے ان کی وفات ہو گئی، مگر جنات کو ان کی وفات کا تب پتہ چلا جب دیمک نے ان کے عصا کو جس سے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اندر سے چاٹ لیا، اور پھر وہ زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کافی افسوس ملنے لگے کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو اتنے طویل عرصے تک ہم ذلت امیز مزدوری میں مصروف نہ رہے ہوتے۔ شاید یہی وہ ہیکل سلیمانی ہے جس کے آثار کی تلاش میں یہود وقتاً فوقتاً بیت المقدس کی عمارت کو گرانے کی مذموم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سامعین محترم، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موت انبیاء کے اجسام پر کوئی طبی اثرات مرتب نہیں کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ جنات کو ان کی موت کا پتہ نہ چل سکا۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، آیت نمبر 15 سے ایک بار پھر ملکہ سبا کے باغات اور ان پر تند و تیز سیلاب اور ان کی تباہ کاریوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 22 سے مشرکین کے باطل معبودوں کی بے بسی کا ذکر ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے اذن کے بغیر کسی کو مجال شفاعت نہیں۔ آیت نمبر 28 میں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے کہ آپ کی دعوت پورے عالم انسانیت کے لیے تھی، اور یہ سارا عالم انسانیت آپ کی امت دعوت ہے، اور جن خوش نصیب اہل ایمان نے اس دعوت کو قبول کیا وہ سب امت اجابت ہیں۔ اگلی آیات میں اس مفہوم کا بیان ہے کہ اپنے عہد کے جابروں اور متکبرین کو آخرت میں ان کے عہد کے کمزور طبقات کے لوگ یہ کہیں گے
کہ ہمارے ایمان سے محرومی کا سبب تم بنے تھے۔ مزید بتایا کہ پچھلی امتوں کے ہوشیار لوگ مال و دولت کی فراوانی کو اپنی مقبولیت کی دلیل سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا قرب مال اور دولت کی فراوانی سے نہیں ملتا، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے ملا کرتا ہے۔ رزق کی کشادگی یا تنگی کا تعلق کسی فضیلت یا بے توقیری سے نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کبھی وہ نعمتوں کی فراوانی امتحان کے طور پر فرماتا ہے اور کبھی ابتلاء و آزمائش کے طور پر۔ سامعین محترم، اب یہاں سے سورہ فاطر کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 اور 4 پروں والے فرشتے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کسی پر اپنی رحمت کے فیضان کو کھول دے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے روک دے، اور جس کے لیے وہ روک دے تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ فیضان رحمت عام کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ غمگین نہ ہوں، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جٹلایا گیا ہے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 9 سے ایک بار پھر اللہ کی قدرت کے تحت بارش کے نظام کا ذکر ہے۔ انسان کو اس کے جوہر تخلیق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے تاکہ سرکشی کا شکار نہ ہو، اور یہ کہ وہ مادہ کے پیٹ میں حمل کو بھی جانتا ہے، اور یہ کہ کسی کی عمر میں درازی یا کمی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب و تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 12 سے فرمایا کہ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے، لیکن سب سمندروں سے تمہیں مچھلی کا تازہ گوشت ملتا ہے، اور تم ان سے پہننے کے زیور نکالتے ہو، اور کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ نظام لیل و نہار اور شمس و قمر اسی کے حکم کے تابع ہے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ جو تزکیہ اور تقوی اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ اندھا اور بینا، ظلمت و نور، سایہ اور دھوپ، اور زندہ و مردہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں کفار اور منکرین کو اندھے، ظلمت، دھوپ اور مردے سے تشبیہ دی، اور اہل ایمان کو بینا، نور، سایہ اور زندوں سے تشبیہ دی۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف نذیر یعنی روشن دلائل اور الہامی کتابیں دے کر نبی اور رسول بھیجے گئے، لیکن ہر دور میں پیغام حق کو جھٹلانے والے موجود رہے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 28 میں بتایا کہ علماء ربانیین کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو برگزیدہ و چنیدہ اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے فرما کر جنت کی ان نعمتوں کا ذکر کیا جو ان عباد صالحین کے لیے تیار ہے۔ آیت نمبر 41 سے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو اپنی جگہ پر قائم نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک وقت مقررہ تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے، پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا۔ سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورہ یاسین کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سورہ یاسین کے شروع میں فرمایا کہ نزول قرآن کا مقصد غافل لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور ان پر حق کی حجت کو قائم کرنا ہے، لیکن کچھ سرکش لوگ ایسے ہیں کہ جن پر دعوت حق اثر انداز نہیں ہوتی۔ دعوت حق انہی پر اثر انداز ہوتی ہے جو نصیحت کو قبول کریں اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو۔ سامعین و ناظرین، اس سے اگلی آیات میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت حق کے لیے اپنے نبی ایک بستی جس کا نام انطاکیہ ہے اس کی طرف بھیجے۔ بستی والوں نے ان کی تکذیب کی اور ان سے بدفعلی لی۔
اور انہیں سنگسار کرنے اور دردناک عذاب دینے کی دھمکی دی۔ انبیاء نے ان پر حجت الہیہ کو قائم کیا، اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ ان کی پیروی کرو، یہ تم سے کسی اجر و انعام کے طلبگار نہیں ہیں۔ محترم سامعین، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم 22ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح مکمل کرنے کی سعادت پا چکے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تعلیمات پر کما حق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔